بھارت کے سیاستدان ہوں یا جرنیل، خوش فہمیوں میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ انہیں اپنے ملک کے سوا سبھی ممالک غیر ترقی یافتہ نظر آتے ہیں۔ بھارتی عوام کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ بھارت سپر پاور بننے جا رہا ہے۔ یہ بات ماننا پڑے گی کہ بھارت کی معیشت بہت اچھی حالت میں ہے اور دنیا کی چند بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ صرف معیشت کے سر پر سپر پاور نہیں بنا جا سکتا۔ سپر پاور بننے کے لیے ہر میدان میں سب سے آگے رہنا پڑتا ہے۔ کیا آپ امریکہ کو نہیں دیکھتے؟ کسی بھی میدان میں امریکہ دنیا کے دوسرے ممالک سے آگے ہے۔ بھارتیوں کی خوش فہمی دور کرنے کے لیے اگر بھارت کا موازنہ چند ترقی یافتہ ممالک سے کیا جائے تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ بھارتیوں کا کہنا ہے کہ بھارت دفاعی اور معاشی لحاظ سے بہت آگے جا چکا ہے۔ بھارتی فوج دنیا کی چوتھی بڑی فوج بن چکی ہے۔ بھارتی نیو ایئر کرافٹ کیریئر جیسے ہتھیاروں سے لیس ہو چکی ہے۔ بھارتی فضائیہ جدید طیاروں سے لیس ہے۔ دنیا جانتی ہے کہ اس وقت اگر کوئی سپر پاور کہلانے کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف چین ہے، مگر ابھی بھی امریکہ کو ہی سپر پاور مانا جاتا ہے۔ اگر بھارت کا موازنہ امریکہ سے کیا جائے تو آپ سب جانتے ہیں کہ امریکہ نے وہ ہتھیار بنائے کہ بھارت تصور بھی نہیں کر سکتا۔ امریکہ لڑاکا طیاروں میں سٹیلتھ ٹیکنالوجی آج سے 25 سال پہلے ہی لے آیا تھا، جبکہ بھارت اس وقت بھی چوتھی نسل کا لڑاکا طیارہ بنانے سے قاصر ہے۔ امریکہ کا بنایا ہوا صرف F-16 لڑاکا طیارہ تقریباً 5000 کی تعداد میں بنایا جا چکا ہے، جسے دنیا کے مختلف ممالک استعمال کرتے ہیں، جبکہ بھارتی فضائیہ کے پاس تمام لڑاکا طیارے دوسرے ممالک سے خریدے گئے ہیں۔ صرف یہی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت کا مقابلہ امریکہ سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ بھارت اپنی دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہے، جبکہ امریکہ اپنا سارا اسلحہ خود بناتا ہے۔ دنیا کی دوسری بڑی طاقت روس کو مانا جاتا ہے۔ بھارت کا موازنہ اگر روس کے ساتھ کیا جائے تو بھارت تقریباً 80% اسلحہ روس سے ہی حاصل کر کے اپنی دفاعی ضروریات پوری کرتا ہے۔ بھارتی نیوی ہو یا بھارتی فضائیہ یا پھر بھارتی فوج، سب کے پاس روس کے بنائے ہوئے ہتھیار ہیں۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ بھارت کئی ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی روس سے حاصل کر کے ملکی سطح پر بنا رہا ہے، مگر پھر بھی بھارت کی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھارت کو اس معاملے میں خود کفیل ہونا ہے۔ اس وقت دنیا کے جدید ترین ٹینک اور میزائل روس بناتا ہے۔ جس نوعیت کے ہتھیار روس بناتا ہے، بھارت کو اس نوعیت کے ہتھیار بنانے میں ابھی بہت سا وقت درکار ہے۔ یاد رہے، بھارت اپنے جس کروز میزائل برہموس پر سینہ تان کر یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا کا تیز ترین میزائل ہے، دراصل یہ میزائل بھی روس کا بنایا ہوا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت میزائل ٹیکنالوجی میں پاکستان سے بہت زیادہ پیچھے ہے۔ یوں آپ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ بھارت کا موازنہ روس سے کرنا بھی مناسب نہیں۔ اس وقت دنیا کا تیسرا ترقی یافتہ ملک چین ہے، جو معیشت اور دفاعی لحاظ سے تمام ممالک کو پیچھے چھوڑ چکا۔ امریکہ جیسے ملک کی معیشت بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ لڑاکا طیارے پروجیکٹ پر کام کیا جائے۔ امریکہ ایک کے بعد ایک لڑاکا طیارہ بناتا ہے۔ مثال کے طور پر F-22 کے بعد F-35 پروجیکٹ شروع کیا گیا۔ اسی طرح باقی تمام ہتھیاروں کے پروجیکٹ وقتاً فوقتاً شروع کیے گئے، مگر چین نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ چین نے ایک ہی وقت میں لڑاکا طیاروں کے درجن بھر سے زیادہ پروجیکٹ شروع کر دیے اور ان تمام میں کامیاب بھی ہو گیا۔ چین اس وقت بھی 5ویں نسل کے 2 اور ایک 6ٹھی نسل کے لڑاکا طیاروں کے پروجیکٹ شروع کیے ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ جدید اور مہنگے ترین بمبار طیاروں کے پروجیکٹ، دنیا کے تیز اور جدید ترین ڈرونز کے پروجیکٹ بھی چین نے شروع کر رکھے ہیں۔ چین نے جس تیزی سے اپنی نیوی کو مضبوط کیا، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ چین کی بڑھتی ہوئی دفاعی طاقت بھارت کے لیے زہر قاتل ثابت ہو رہی ہے۔
چین ایسی جدید ترین آبدوزیں اپنی نیوی کے حوالے کر چکا ہے جو کئی بار بھارتی پانیوں سے ہوتی ہوئی کراچی آ چکی ہے، مگر بھارتی نیوی کسی صورت ان کی جاسوسی نہیں کر سکی۔ بالآخر چینی آبدوزوں پر نظر رکھنے کے لیے بھارتی نیوی کو امریکی نیوی سے درخواست کرنا پڑی۔ چین الیکٹرانک وارفیئر میں بھی دنیا کو تقریباً پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ بھارت کا کوئی بھی لڑاکا طیارہ چین کی حدود میں داخل ہو تو دور کی بات حدود کے نزدیک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ چین جدید ریڈاروں کو جام کرنے کی صلاحیت بھی حاصل کر چکا، جبکہ بھارت ایسے ہتھیار حاصل کرنے کے لیے دوسری ممالک کا محتاج ہے اور ان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ بھارت دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 80% ہتھیار دوسرے ممالک سے حاصل کرتا ہے اور باقی 20% ہتھیار اسرائیل اور روس کے ساتھ مل کر بناتا ہے، جبکہ چین اپنی دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے تقریباً 80% ہتھیار خود بناتا ہے اور 20% دوسرے ممالک سے خریدتا ہے۔ اس وقت چینی ساختہ ہتھیاروں میں بہت سے ممالک دلچسپی بھی لے رہے ہیں۔ بھارت پاکستان کی طرح ہی ایک ترقی پذیر ملک ہے مگر سپر پاور نہیں ہے، مگر یہاں یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں، بھارت ابھی تک پاکستان کے مقابلے میں چوتھی نسل کا لڑاکا طیارہ ملکی سطح پر تیار ہی نہیں کر سکا، مگر پاکستان ایسا کر چکا ہے۔ پاکستان 2019 میں دنیا کا جدید ترین 4.5 جنریشن لڑاکا طیارہ اپنی فضائیہ کے حوالے کرے گا۔ یہ لڑاکا طیارہ پاک فضائیہ نے خود ڈیزائن کیا ہے۔ بھارت محدود روایتی جنگ کی تیاری نئے کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن کے حوالے سے کر رہا ہے اور اسی مقصد کے حوالے سے اسلحہ خرید رہا ہے، جبکہ پاکستان نے کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرائن کو اسی وقت ہی دریابرد کر دیا تھا جب اس نے نصر ٹیکٹیکل ایٹمی اسلحہ بنایا تھا جو محدود پیمانے پر تباہی پھیلاتا ہے اور ایٹمی جنگ کی تعریف میں بھی نہیں آتا، مگر جواباً بھارت کا یہ کہنا تھا اگر پاکستان نے یہ محدود پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار استعمال کیے تو پاکستان سے انڈیا مکمل ایٹمی جنگ چھیڑ دے گا، کیونکہ بھارت کو اس بات کا علم ہے کہ اگر نصر میزائل اس کی بری فوج پر استعمال ہوا تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ تو اس پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا بھارت اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ تو جواب تو نفی میں ہے، مگر پاگل پن کا کوئی علاج نہیں۔ پاکستان کے صدر ممنون حسین نے 23 مارچ 2018 کی فوجی پریڈ سے خطاب میں بھارت کے اس پوسچر کو خطرناک قرار دے رکھا ہے۔ جہاں تک بحریہ کے حوالے سے معاملات ہیں یا دفاعی نظام کے حوالے سے مسائل ہیں یا سائبر جنگ جراثومی جنگ کے مسئلے ہیں، ان پر پاکستان قابو پا چکا ہے۔ پاکستان بھارت کی اندرونی معاملات میں مداخلت کو بھی بڑی جان فشانی اور قربانیوں کے بعد قابو میں لا چکا ہے۔ سندھ میں اکا دکا واقعات خاصی مدت کے بعد ہوئے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی اب جوابی کارروائیاں شروع ہو چکی ہیں اور پاکستان کی حکمت عملی کی وجہ سے افغان حکومت سے پاکستان کے تعلقات قدرے بہتر ہوئے ہیں۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں اس لیے بہتری آئی ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے، جیسا کہ بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ ایرانیوں سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر سعودی عرب ہمارا دل ہے تو ایران ہمارا جگر ہے، اس لیے وہاں بھی حالات بہتری کی طرف مائل ہیں۔ متحدہ عرب امارات سے تعلقات کے بہتر ہونے کا ثبوت یوم استحکام پاکستان 23 مارچ 2018 کو اس کے فوجی دستے کی موجودگی سے مل جاتا ہے۔ اس لیے بھارت جو کچھ کر رہا ہے بقول ایڈمرل سید عارف اللہ سینی کے اپنا پیسہ اور وقت ضائع کر رہا ہے۔ اصول یہ ہے کہ جب کوئی ملک اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگتا ہے تو سمجھو اس کی تباہی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تاہم ہمارا خیال ہے کہ مستعدی، ٹیکنالوجی اور قوت ایمانی کے ساتھ بھارت کو جنگ سے باز رکھا جا سکتا ہے۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔